نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں عطا فرما رکھی ہیں، اور یہ ساعتیں بھی اب تیزی کے ساتھ گزرتے چلی جا رہی ہیں۔ چند ساعتیں باقی ہیں یا چند ایام ہی باقی ہیں، اس کے بعد یہ رمضان المبارک کا مہینہ رخصت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں بے پناہ برکتیں رحمتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ آخری ایام میں بسا اوقات انسان سے غفلت ہونے لگ جاتی ہے، عبادت کا وہ ذوق اور شوق جو شروع ایام میں ہوتا ہے وہ آخری ایام میں کم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ آخری ایام میں تو انسان کو زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے بات سنی ہے کہ جب یہ مزدور لوگ مزدوری کرتے ہیں تو آخری وقت میں اچھی مزدوری کرتے ہیں تاکہ مالک خوش ہو جائے انسان سے۔ لہذا ہم سے جو ابتدا میں کمیاں ہو گئیں سو ہو گئیں، لیکن ہم اپنے تعلق کو، اپنے اللہ جل شانہ سے تعلق کو ہم بڑھا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ، سب سے اعلیٰ ذریعہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کو مانگنا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اس باب میں ہمارے ہاں غفلت ہوتی ہے، تو آج چند باتیں عرض کرنی ہے آپ سے کہ ہم اللہ سے کیا مانگیں، کیا مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے ہم۔ ٹھیک ہے، ہم بہت ساری حاجتیں ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ بھی ہم مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود سکھایا ہے، اور اللہ جل شانہ کا یہ ارشاد ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تمہارے رب یہ بات کہتے ہیں، تمہارے پروردگار نے یہ کہا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ مفسرین نے یہاں یہ بات لکھی ہے، فرمایا کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ تم جو مانگو گے اگر تمہارے مناسب حال ہوا تو عطا کر دوں گا، ورنہ جب مناسب ہوا تب دے دوں گا۔ اچھا، اور اگر مناسب تھا ہی نہیں تمہارے حق میں، تم مانگ رہے تھے، اس پر تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا تو تمہیں رنج ہوگا، تمہیں دنیا میں وہ چیز نہیں دوں گا، اس پر تمہیں رنج ہوگا، اس رنج پر میں تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا۔ تو اس لیے انسان کبھی بھی اپنے اللہ سے دور نہ ہو، اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے۔ یہ خود ہاتھ اٹھانا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، مانگنا خود ایک الگ سے عبادت ہے۔ اصل میں انسان کو یہاں ایک دھوکہ لگتا ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ دعا کچھ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب آدمی مانگے قبول ہو جائے، اس کا مشاہدہ انسان کو ہو جائے، وہ چیز مل جائے تو گویا اس کا پھل دنیا میں مل گیا، اور اگر قبول نہ ہوئی تو ہمارا یہ مانگنا، رونا، گڑ گڑانا سب بیکار رائے گاں گیا۔ انسان کی ذہنیت کی بات میں عرض کر رہا ہوں، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ الدعاء هو العبادہ، کچھ نہیں ملے گا، اس پر بھی عطا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد ہے ان ربک حی کریم، تمہارے رب کی صفت حیا انتہا درجے کی ہے، اور صفت کرم بھی انتہا درجے کی ہے۔ یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، کہ جب اس اللہ کے سامنے کوئی بندہ ہاتھ پھیلاتا اور اپنی حاجتیں ضرورتیں مانگتا ہے، اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ اس لیے اللہ ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے، عطا فرما کے ہی دیتے ہیں۔ تو انسان مانگے کیا؟ قرآن پاک کی کچھ دعاؤں کا ذکر ہے آج مقصود، کہ ہم اللہ سے کیا مانگا کریں۔ ٹھیک ہے، اپنی ساری حاجتیں ضرورتیں اپنے الفاظ میں ہم مانگتے رہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کو ہم نے اپنی دعاؤں میں شامل کرنا ہے۔ ان میں سے ایک دعا ایسی ہے، الحمدللہ وہ آپ ہمارے سامعین کو یاد بھی ہے اور ان کے ذہنوں میں ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، اور وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ جو ہم نے مانگا ہے ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، پتہ ہے ہم نے اللہ سے کیا کیا مانگ لیا ہے؟ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود تعلیم کردہ ہے۔ ہم اپنی زبانوں سے کیا کیا چیزیں اللہ سے مانگیں گے اور کتنا ہم مانگ لیں گے، اس کے خزانے لامحدود ہیں۔
ایسی ایسی نعمتیں ہیں اللہ کے خزانوں میں جہاں تک ہماری عقل کی رسائی اور نہیں ہے، ہمارے تصور میں بھی وہ نعمتیں نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، وہ اس کی ذات لامحدود ہے، اس کے خزانے لامحدود ہیں، ہماری تصور میں وہ خزانے نہیں آ سکتے۔ ہم کیا مانگیں اللہ سے؟ تو اللہ نے ہمیں خود سکھا دی، تم یوں کہہ دو بس ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما۔ چلیے اردو میں کہہ دیں گے، عربی میں یاد نہ ہو تو دنیا میں بھلائی عطا فرما، اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان نے کیا مانگ لیا اللہ سے؟ اللہ اکبر۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ جو بندہ کہتا ہے نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما دیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا بدن کی صحت اس نے مانگ لی، اہل و عیال کی صحت کی دعا بھی اس نے کی، رزق و حلال میں وسعت اور برکت کی دعا بھی اس نے کی، تمام دنیا کا ضرورتوں کا پورا ہونا اس میں مانگ لیا، اعمال صالحہ، اچھے اخلاق، علم نافع، عزت و وجاہت، عقائد کی درستگی، صراط مستقیم کی ہدایت اور عبادت میں اخلاص سے کامل، سب اس میں داخل ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ایک چھوٹا سا جملہ، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھلائی عطا فرما، اس سے مراد کیا ہے؟ جنت اور اس کی بے شمار لازوال نعمتیں، اے اللہ وہ مجھے عطا فرما دے، حق تعالیٰ کا دیدار، اے اللہ اپنی رؤیت عطا فرما دیں، اللہ کی رضا وہ بھی اس میں شامل ہے، اے اللہ وہ عطا فرما دیں۔ یعنی ہم نے چھوٹا سا جملہ بولا، چند کلمات کہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اور یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ روایات میں آتا ہے جب آدمی طواف کر رہا ہو مطاف میں تو یہ والی دعا مانگے۔ دوسری قرآن پاک کی جو دعا ہے وہ ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 118 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا مانگیے۔ کیا دعا ہے؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آسان الفاظ ہے، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 118 ہے۔ اس کو کھول کے، یعنی سورۃ المؤمنون کی آخری آیت جو ہے، اس چند کلمات میں انسان نے اللہ سے کیا مانگا؟ اچھا، اس دعا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین ہے، جو کہ معصوم ہیں، مرحوم ہیں، جن پر رحم کیا گیا ہے، ان کو تلقین ہے کہ آپ یہ مانگیں۔ تو تفسیر قرطبی والوں نے لکھا ہے تو فرمایا کہ پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد کو اس دعا کی مانگنے کی کتنی ضرورت ہوگی، جس کی تلقین کا حکم اللہ تعالیٰ خود اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں۔ چند مختصر سے کلمات ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس میں ہم نے اللہ سے کیا کیا مانگ لیا ہے؟ ترجمہ اس دعا کا یہ ہے، اے ہمارے رب، اے میرے رب، اللہ اکبر، ہماری خطائیں بخش دے اور رحم فرما، تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے اس چھوٹی سی دعا چند کلمات میں اللہ سے کیا کیا مانگ لیا ہے۔ یاد رکھیے گا، ساری انسانیت کی جو زندگی کا خلاصہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے جلب منفعت، دفع مضرت۔ آسان الفاظ میں اگر کہا جائے، ساری انسانیت کی زندگی کا، اس کے کاروبار کا، اس کے چلن کا، رہن کا، سہن کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو منفعت حاصل ہو جائے، نقصان سے بچ جائے، یہ انسان چاہتا ہے، یہ اس کی ساری زندگی کا خلاصہ ہے۔ جب انسان یہ کہتا ہے رب اغفر وارحم، اے میرے رب مجھ پر مغفرت فرما، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مفعول محذوف رکھا ہے، کیا معاف کریں؟ اے رب معاف فرما، کیا معاف کریں؟ یہ ذکر نہیں ہے۔ پھر فرمایا ورحم، رحم فرما، کس چیز پر رحم کریں اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ رب اغفر، اے رب مغفرت فرما۔ اس کا دعائے مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی تکلیف دہ چیزیں ہیں، مضر چیزیں ہیں، نقصان دینے والی چیزیں ہیں، اے اللہ مجھ سے وہ دور کر دے۔ ورحم، مجھ پہ رحم فرما۔ دعائے رحمت سے کیا مراد ہے؟ کہ اے اللہ ہر مراد پوری ہو جائے، ہر محبوب چیز حاصل ہو جائے۔ دو جملوں میں، اور وہ کلمات خود جو اللہ نے سکھائے ہیں کہ اس طرح مجھ سے مانگو، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس انسان نے اپنی ساری زندگی کی ساری نعمتوں کا اللہ سے سوال کر لیا ہے۔
اس لیے اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا. اور پھر ایک اور دعا خاص طور پہ ہمارے وہ نوجوان جو یہ کہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے نہیں بچ پاتے، ہم اللہ کی نافرمانی سے نہیں نکل پاتے، ہمارا ماحول ایسا ہے کہ ہم اس ماحول کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی سے رک نہیں پاتے. یاد رکھیے گا کہ یہ انسان کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے عذر نہیں کر سکتا کہ اے اللہ ماحول ایسا تھا، ہم مجبور تھے، ہم نہیں بچ سکتے تھے، اس ملک کا ماحول ایسا تھا، معصیت کا بازار گرم تھا، ہم کیسے بچتے. تو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں سورۃ کہف نازل فرمائی، اصحاب کہف کا واقعہ سنایا جب وہ ہر طرف سے پریشانی میں گھر گئے تھے، پوری سلطنت ان کے خلاف تھی. وہ چند نوجوان ایک غار میں چلے گئے، انہوں نے اپنے رب سے غار میں ایک دعا مانگی ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرما دیں، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہماری اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دیں. یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10 ہے. ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہماری اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دیجیے. جب ان نوجوانوں نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری سلطنت سے حفاظت فرمائی، ان کے واقعہ کو عبرت بنائے قیامت تک کے لیے. کیا ان کی شان ہے ان اصحاب کہف کی کہ اس واقعے کو ساری زندگی کے لیے سبق بنایا گیا، ان کی زندگی کو، ان کی حیات کو. تو انسان کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میں بچ سے نہیں سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بندے تو نے مجھ سے مانگا تو ہوتا، ٹھیک ہے تیرا ماحول تو اپنے ماحول میں بچ نہیں پاتا تھا، تیرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، بندے تو مجھ سے مانگتا تو صحیح، جیسے اصحاب کہف والوں کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، جب انہوں نے مانگا میں نے ان کو راستہ دیا. بندے میں تجھے بھی راستہ دینے پر قادر ہوں، دے سکتا ہوں تجھے راستہ. اس لیے یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10 اس دعا کا بھی اہتمام ہو جائے کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں جو آپ نے خود مانگی ہیں وہ معجزات رسول میں سے ہیں. ایسی دعا کوئی نہیں مانگ سکتا، کسی کے ذہن میں اس دعا کا مضمون القاء نہیں ہو سکتا، کسی کے تصور اور خیال میں بھی اللہ سے یہ نعمتیں مانگنی ہیں اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا. اس لیے گزارش یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں وہ مانگی جائیں. اللہ ہمارے اکابر کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے ان دعاؤں کو جمع کیا ہے. ایک کتاب ہے مناجات مقبول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعاؤں کو جمع فرما دیا ہے. بہت ساری دعاؤں کو جمع کیا گیا ہے، اس کی منزلیں طے بنا دی گئی ہیں، اور اس میں اس کا ترجمہ بھی موجود ہے. وہ کتاب بازار میں بھی دستیاب ہے، آپ PDF میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، مناجات مقبول. آپ ذرا وہ دعائیں مانگے تو صحیح، ایک لطف آئے گا کہ میں اللہ سے کیا کیا مانگ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے تصور میں وہ دعائیں نہیں آ سکتی، وہ مضامین بھی نہیں آ سکتے. یہ تو صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ان دعاؤں کا القاء ہوا ہے بطور وحی. یہ خیالات القاء کیے گئے کہ اللہ سے مانگنا کیا ہے. میں چند دعاؤں کی ایک مثال آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے، اللہم آتنی افضل ما تؤتی عبادک الصالحین، یا اللہ مجھے وہ سب سے بڑھ کر دے جو اپنے نیک بندوں کو دیتے ہو، جو آپ اپنے نیک بندوں کو دیتے ہیں ان جو ہے اے اللہ مجھے وہ سب سے بڑھ کر عطا فرما دے. ایسی کوئی دعا مانگ سکتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید، اے اللہ میں ایسی حفاظت چاہتا ہوں جیسے کہ کسی بچے کی حفاظت کی جاتی ہے. بتائیے ایسی دعا کسی کے ذہن میں آ سکتی ہے؟ جیسے بچے کی کتنی حفاظت کی جاتی ہے اور کس کو کتنا اس کا خیال رکھا جاتا ہے. ہم اللہ سے ایسی حفاظت اپنے بارے میں مانگتے ہیں. اللہ کے خزانے بہت بڑے، کسی کو جو اللہ چاہیں عطا فرما سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے بڑی عجیب، اور جس کا مفہوم یہ ہے، اے اللہ اس عالم دنیا میں جو مقبول بندے تیرے بندے آپ سے دعا مانگ رہے ہیں ان کی مقبول دعاؤں میں ہمیں بھی شریک فرما رہے. یعنی جو نعمتیں آپ نے ان کو دینی ہیں، جو انہوں نے آپ سے مانگی ہیں، ہمیں بھی شریک فرما، ہمیں بھی عطا فرما دے. اور جو ہماری اچھی اور مقبول دعائیں ہیں ان کو اس میں شریک فرما دیں. ایسے مضامین کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں کبھی ان دعاؤں کو کھولیں، اس کو مانگنا شروع کریں، اس کا ترجمہ ساتھ دیکھنا شروع کریں. انسان دنگ رہ جائے گا کہ میں اپنے اللہ سے کیا کیا مانگ رہا ہوں.
یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان جب دنیا سے چلا جائے اور پھر اس کو حسرت ہو کہ اللہ اتنے بڑے، اتنے رحیم، اتنے کریم، جن کی شان کرم یہ تھی کہ وہ کسی کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے تھے، تو ہم نے اپنی یہ تھوڑی سی زبان کو حرکت کیوں نہیں دی، اپنے ہونٹوں کو حرکت کیوں نہیں دی، ہم نے ہاتھ کیوں نہیں اٹھائے اللہ کے سامنے؟ انسان کو پھر بڑی حسرت ہوگی، ہمارا کچھ نہیں جاتا تھا، بہت سارا وقت غفلت میں گزر جاتا ہے۔ تو آخری ساعتیں رمضان کی جو ہے، اس میں ہم اپنا قرب اور تعلق اللہ سے اور بڑھائیں، ذرا اپنے آپ کو دعا میں مشغول تو کریں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، عبادات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔